السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے۔ اکثر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہودی کون ہے۔ اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کو جو ستایا جا رہا ہے، ان کو جو مارا جا رہا ہے، آخر وہ یہودی کون ہے اور ان کا مشن کیا ہے۔ ہماری بھولی بھالی عوام کو ابھی تک یہی پتہ نہیں ہے۔ تو آج کے ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ ان لوگوں کا مشن کیا ہے اور وہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آج آپ کو مکمل طور پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہودی کون ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنے موقع دیے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے جو ہے توبہ نہیں کری۔ جب یہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے تو اللہ نے پھر ان کو حکم دیا کہ توبہ کر لو، تو انہوں نے توبہ کی۔ جب انہوں نے توبہ کی، اللہ نے معاف کیا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر جو توریت آئی، وہ یہودیوں کے کہنے پہ کہ اللہ ہماری طرف بھی کوئی کتاب اتار۔ تو اور دوسری چیز آپ دیکھیے گا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں، آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ راستہ بنایا، تو وہ جو راستہ بنا وہ یہودیوں کے لیے بنا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی لاٹھی کے اندر اتنی طاقت و قوت پیدا کر دی اور اتنی جو ہے طاقت پیدا کی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ وہ دیکھ سکیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں سدھرے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہودیوں کا مشن کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ذرا وہ سمجھیے گا۔ دیکھیے، یہ وہ غلیظ قوم ہے جنہوں نے کئی نبی کو قتل کرایا، کئی انبیاء اکرام کی شہادت جو ہوئی وہ ان ظالموں کی وجہ سے ہوئی۔ کئی انبیاء اکرام کو جو شہید کرایا گیا وہ انہی ظالموں نے کرایا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورہ آل عمران، قرآن کا 3 پارہ سورہ آل عمران۔ وہاں میں یہ ذکر جو میں آپ کو کر رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ من سلبہ اور دیگر نعمتوں کی ناشکری کی انہی یہودیوں نے، قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ من سلبہ جیسی نعمتوں کو انہوں نے ٹھکرایا، اس کی ناشکری کی۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ ثم معاذ اللہ۔ نعمتیں کیا کیا ہیں، چند ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اب آپ سمجھیے گا کہ نعمتیں کیا کیا ہیں، اللہ نے ان کے اوپر کتنے احسان کرے وہ سنیں۔ تمام اہل زمانہ پر فضیلت و برتری دی، ٹھیک۔ دوسرا، دریا میں راستہ بنا اور فرعون سے نجات، توریت کا اترنا، اور بچھڑے کی جب انہوں نے پوجا کی تو پھر ان کی توبہ پر اللہ نے ان کو معافی دی، اور ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا، بادلوں سے سایہ ملنا، منسلبہ نازل ہونا، پانی کی 12 چشمے جاری ہونا، زمینی اناج عطا کیا جانا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہے بہت ساری سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں پورا اس کا ذکر موجود ہے۔ اب سنیں، یہی وہ بدبخت ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر فتنہ پھیلایا۔ یہودیوں نے فتنہ پھیلایا۔ آپ ذرا سمجھیے گا کہ یہودی ہیں کون اور یہودیوں کا مشن کیا ہے، یہ ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ قوم ہے جس نے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زینب نام کی یہودیہ عورت کو گوشت میں زہر دیا کہ جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دو۔ تو یہی وہ بدبخت ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کے اندر، جو گوشت کے اندر زہر ملا کر دیا، یہ وہی بدبخت قوم ہے۔ اب یہ دیکھیں بخاری شریف جلد نمبر 242 بخاری شریف۔ اب یہاں پر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کتنے بدترین اور کتنے بدبخت لوگ ہیں۔ اس کو سمجھنے کی آپ کوشش دیکھیے گا۔ یہ وہی گندے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کرایا، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی کو جنہوں نے شہید کرایا، یہ وہی یہودی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتنہ جو پھیلایا گیا وہ انہوں نے ہی پھیلایا، اور حضرت علی کو خدا کے مثل کہلوانے لگے، اور شیعان علی بنوانے، اور شیعہ فرقے کا موجودہ ابن سبا جو یہودی تھا، یہ جو شیعہ فرقے کا سب سے بڑا لیڈر تھا وہ یہودی تھا، اور حضرت عثمان غنی کو شہید کرانے کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ تھا۔ یہ یہودی کیا ہے آپ ذرا سوچئے گا اور سمجھیے گا۔ یہی وہ بدبخت ہیں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے ذریعے جو ہے گوشت میں زہر دیا۔ اس کے علاوہ یہی وہ بدبخت ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
وصال کے بعد آپ کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کی اور وہاں سے آپ کے جسم مبارک کو لے جانے کی کوشش کی. یہ بہت بدترین قوم ہے جس کا نام یہودی ہے. اب آپ سمجھیے گا، یہ میں جو بیان کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں. یہی جو LGBT بنایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ LGBT کا مقصد کیا ہے؟ یعنی مرد کے لیے مرد سے نکاح جائز کر دیا اور عورت کے لیے عورت سے. استغفر اللہ ثم معاذ اللہ. کس طریقے سے انہوں نے دین کا تماشا بنایا. اور یہ وہی یہودی ہے جس نے ایلو مٹانی جیسی گندی تنظیم بنائی جس میں لوگ اپنی روح شیطان کو بیچتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو فتنہ پھیلایا وہ انہی بدبخت لوگوں نے پھیلایا. اب میں آپ کو بتا دوں، یہ مسجد اقصیٰ پر جو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا مشن کیا ہے؟ یہ مسجد اقصیٰ کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ پہلے اس کو ہم سمجھیے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اس کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا. مسجد اقصیٰ پر یہودی قبضہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو ان کا مشن کیا ہے؟ دراصل یہ یہودی خود کو اسرائیلی کہتے ہیں اور اس کا مطلب خدا سے لڑنے والا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. استغفر اللہ اعوذ باللہ. یہ گندی قوم ہر جگہ تحتکاری ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ کے پیچھے کیوں پڑے ہیں ذرا یہ سنیے گا. 2500 سال سے یہ گندی قوم پوری دنیا میں حکومت کا خواب دیکھ رہی ہے. یہودی کی لیڈروں کا کہنا ہے کہ اب اس خواب کو عملی طور پر کرنا ضروری ہے. یعنی کہ اب ہمارے خواب کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، ٹائم آ گیا ہے، اب ہم اپنے خواب کو پورا کریں گے. مطلب یہ کہ ان کا ایک مشن ہے. جو مشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے اس کو یہ شہید کرنا چاہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کو توڑنا چاہتے ہیں. اور ان کا ماننا ہے اور ان کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے، مسجد اقصیٰ کو توڑ دیں گے تو آسمان سے، ٹھیک ہے، خدا کی طرف سے ہماری جو مسجد ہے مسجد اقصیٰ، وہاں پر جو ہے ایک سلیمانی مندر بن جائے گا. یہ اس کو سلیمانی مندر بنانا چاہتے ہیں. ان کا مشن یہ ہے کہ وہاں پر جب ہم مسجد کو توڑ دیں گے تو سلیمانی مندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا. یہ ان بدبختوں کا عقیدہ ہے. اللہ پاک ان کو عقل سلیم عطا کرے. تو یہ وہ قوم ہے، آسمان سے ان کا ماننا ہے کہ یہاں پر مندر بن جائے گا اگر ہم مسجد توڑ دیں گے. تو میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہودی یہ وہ بدبخت قوم ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو شہید کرانے کی کوشش کی، اس کے علاوہ کئی انبیاء اکرام کی شان میں جو گستاخیاں کی اور کئی انبیاء کو شہید کرایا. حضرت عثمان غنی کو بھی انہی ظالموں نے شہید کرایا. تو اللہ پاک ان ظالموں سے فلسطین کے مسلمانوں کو شاد و آباد فرمائے اور اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. تو ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہاں پر مندر بنانا ہے. یعنی ان کا ماننا ہے کہ اگر ہم مسجد کو شہید کر دیں گے تو سلیمانی مندر بن جائے گا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے اور قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. یہ صرف ان بدبختوں نے لکھ رکھا ہے اور ان کا مشن ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کو شاد و آباد رکھے. ملتے آنے والے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.